بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں جاوید خان آپ کو اپنے پروگرام جے کے انالیسز میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم جو ایلیٹ کا پاکستان کے سلسلے کا تیسرا پروگرام کریں گے اور اس میں ایک دلچسپ موضوع پر بحث کریں گے جس کا ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی تعلق بنتا ہے اسی ایلیٹ کلاس سے، اور اس مسئلے کی وجہ سے آج تقریباً ہم معاشی تباہی سے دوچار ہے اور اس مسئلے کا حل بھی کسی کے پاس نظر آتا ہوا نہیں ہے، اور وہ ہے یہ پاور سیکٹر میں بجلی کے جو پرائیویٹ منصوبے آئی پی پیز کے نام سے لگوائے گئے تھے۔ یہ ایک ایسی حرکت ہے جس کی شاید پچھلی ہسٹری میں تو نہیں، آنے والے 1000 سال میں کوئی مثال نہیں ملے گی، لیکن اس ملک میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے نام پہ پرائیویٹ سیٹوں سے مل کر حکومت جو بھی اس وقت کی حکومت تھی، شروعات جس کی پیپلز پارٹی کی حکومت سے ہوئی تھی، پہلے دور حکومت سے، اور پھر یہ دونوں ادوار میں، نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے دونوں ادوار میں، اور پھر شاید مشرف کے دور میں، اور ابھی تک عمران کے دور میں یہ لگ رہے ہیں۔ یہ 30 سالہ ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں، اپنی مرضی کے ان کو ریٹ دیے گئے ہیں، اور جس نے جو سائن کیا ہے کہ اتنے 1000 میگا واٹ یا اتنے 100 میگا واٹ کا پلانٹ ہے، اتنے پیسے اس کو اس دن سے دیے جائیں گے، بے شک وہ پلانٹ چلتا ہو یا نہیں چلتا ہو، اور اس سے حکومت بجلی خریدے یا نہ خریدے۔ عجیب و غریب قسم کا معاہدہ ہے کہ ایک چیز اگر کسی بھی وجہ سے چلتا بھی نہ ہو تو ان کو پورے پیسے دیے جائیں گے، اگر وہ اپنی کیپیسٹی سے کم جنریشن کرتا ہو اس کو پھر بھی پورے پیسے دیے جائیں گے 100% کے۔ اس میں سے اس وقت کوئی بھی پلانٹ 50% سے اوپر کیپیسٹی پہ نہیں چل رہا ہے، اور آدھے کے قریب تو پلانٹ تقریباً بند ہے، لیکن ان کو متواتر اتنی پیمنٹ ہو رہی ہے جتنی کہ 100% کیپیسٹی پہ ایک پلانٹ چلتا ہے، اور یہ پلانٹ کوئی 1 2 نہیں، یہ کوئی 50 55 کے قریب پلانٹس ہے، جس میں چند 1000 سے لے کے اور سینکڑوں میگا واٹ تک کے پلانٹس ہیں۔ ان میں سے کافی ساروں کے ساتھ گیس کے فری ایگریمنٹ ہے 30 سال کے، کافیوں کے ساتھ گیس کے ایگریمنٹس آدھے ریٹ پر ہے۔ امیجن کرے کہ ان میں سے صرف ایک کارخانے، فار ایگزامپل کیپکو کو، جو کوٹدو پاور پلانٹ ہے، جو گورنمنٹ کا طور بعد میں پرائیویٹائز ہو گیا، یعنی آئی پی پی کے ہاتھ میں دیا گیا، ان کو جو گیس ملتی ہے اس سے آپ کے پی کے جیسے صوبے کی گھریلو جو ضرورت ہے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ فری ایگریمنٹ ہے کہ 30 سال تک آپ کو گیس فری ملے گا۔ کئی گورنمنٹ کے پلانٹس ان کو دیے گئے کہ آپ اس سے پیسے کمائیں پھر پیمنٹ کریں، کئیوں نے پیمنٹ ہی نہیں کیا۔ ایک انسانی دماغ کو اگر وہ بہت ہی جاگا ہوا اور مردہ ہے، اس کو یعنی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک مثال کافی ہے، اور اس پہ تو ایک شعور نہ رکھنے والا جو حساب کتاب اور اکانومی کے ابجد سے بھی غافل انسان ہو وہ بھی جاگ جائے گا کہ 30 35 40 کارخانوں کے اگر 2700 ارب روپے، یعنی تقریباً 3000 ارب روپے
बकाया हो, जिसको ये लोग सर्कुलर डेट का नाम देते हैं, और पता नहीं इससे कितने गुना ज़्यादा वो उनको पेमेंट पिछले 25-30 साल में हो चुकी है, और वो अभी भी चल रहे हैं। वो सेठ भी कायम दायम है, वो इदारे भी कायम दायम हैं, बल्कि उन बिजलीघरों के मालिकों ने दूसरी चीज़ों के कई कारखाने लगा लिए हैं। यानी कौन सा दुनिया का ऐसा कारोबार है जिनके 2700 अरब बकाया जाते और वो अभी भी खुश है, और प्लांट भी कायम है, और सिस्टम भी चल रहा है। यानी इस तबाही के मुतरादिफ एग्रीमेंट इनसे किए गए हैं। मलबा किस पे आया कि वही बिजली जो एक दौर में आज से 10-20 साल पहले 2 रुपये यूनिट थी, वो आज 40-45 रुपये यूनिट है। और एक चीज़, इलेक्ट्रिसिटी जैसा चीज़ जो साल में एक आध दफ़ा अगर महंगी हो जाए, यहाँ पे पहले महीने में, अब तो हर 15 दिन के बाद 4 रुपये और 6 रुपये यूनिट बढ़ जाएगा। और मुझे लग रहा है कि करीब ये 50 रुपये तक तो तकरीबन पहुँचने वाला है। क्योंकि मैं खुद अपने तजुर्बे से कहता हूँ कि अगर मैंने खुद पिछले महीने अगर 184 यूनिट के 5,600 रुपये बिल दिया है, तो उसके बाद 2 दफ़ा बिजली महंगी हो गई है, तो ये कोई 50 के करीब तो टच करने वाला है। और जिस तरह IMF और इस तरह के इंटरनेशनल इदारों का एक ही कहना है कि भाई आप इसको महंगी करें ताकि सर्कुलर डेट्स को भी कवर करें और इनके अखराजात भी पूरी करें। ये इसका IMF से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है। ये सिर्फ IMF जो इंटरनेशनल एजेंडे को फॉलो करती है और जिस पे बड़ी कुव्वतों का असर है। एक बिजली जो एक हर घर में और हर चीज़ में इस्तेमाल होती है, यानी इंसानी ज़िंदगी के साथ एक लाजिम जुड़ा हुआ एक जुज़ है, उसको इतनी महंगी करो जिससे उस मुल्क में अनारकी पैदा हो जाए, लोग अफोर्ड नहीं कर सके, फिर लोग चोरियाँ कर सकें, और एक सिस्टम, एक मुल्क तबाही का शिकार हो जाए। वरना इनको सिर्फ बिजली और पेट्रोल नज़र आता है। क्या IMF ने कभी ये कहा है कि PIA को जो माहाना 3 अरब रुपए पिछले 15 साल से जाते हैं, इसको प्राइवेटाइज कर दो? नहीं, वो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर वो प्राइवेटाइज हो गया तो उससे लामाला बेहतरी आएगी। कम से कम हमें हर महीने 3 अरब रुपए तो नहीं देने पड़ेंगे। वहाँ वो कुछ नहीं कहेंगे। स्टील मिल अमलन 2008 से बंद था, बहुत कम उस पर चल रहा था कैपेसिटी पे। 2012 से ताले लगे हुए हैं। अभी इन लोगों ने मुलाजिमीन को फारिग किया, लेकिन अभी भी 3,000 बंदा उसमें है। अमलन एक चीज़ 10-12 साल से ताले लगे हुए हैं, लेकिन उसमें 20,000 बंदा काम कर रहा था। वहाँ IMF क्यों नहीं कहता है? क्योंकि वहाँ पे हमारा पैसा ज़ाया जाता है, फ्री में तनख्वाही दी जाती है। अगर वो हम बेच भी दे तो वहाँ से जो भी कुछ मिलेगा वो भी चोरी हो जाएगा, लेकिन कम से कम ख़जाने से तो हज़ारों लोगों को तनख्वाहें नहीं जाएगी। लेकिन वो नहीं कहेगा, क्योंकि IMF का जो ग्रेटर एजेंडा होता है, या ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये सारे वेस्टर्न और अमेरिकन फ़लसफ़े को के नीचे काम करते हैं। और दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो जंग का डॉक्ट्राइन था वो तब्दील हो चुका है, और अमेरिका ने उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा बनाकर और उसके नीचे इस तरह के ये इदारे बना लिए, मालियाती इदारे, IMF, वर्ल्ड बैंक, पेरिस क्लब, यूरोपियन यूनियन, जिससे वो इस दुनिया को पहले अगर वो एक्टिव फौजी हमले कर उससे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर रहा है, और उस अमेरिका को उससे ज़्यादा बेहतर नताइज और वेस्ट को मिल रहे हैं। लेकिन क्या ज़रूरत है कि वो खामखा फौजकशियाँ करें? अगर 20 और लोगों को मारे, 2 अपनों फौजियों को मारे, उनको अपने ही मुल्क में आराम से बैठे हुए हैं, न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन और लंदन, पेरिस में, और हम जाके भीख मांगते हैं और हमें फिर वो डिक्टेट करते हैं। और ये उनका कसूर नहीं है, ये कसूर हमारा है कि ये यही वजह है। अगर आप इसराइल को देखें तो उसने अरबों को, अरब जो उनके अड़ोस पड़ोस के ममालिक के, वो खा लेबनान हो, खा वो
اردن ہو، شام ہو، ان سب کو اس نے کرپٹ کر دیا پہلے، اور اس کے بعد کرپٹ بندے کو ڈکٹیٹ کرنا، اپنی مرضی کے مطابق نچانا، یا مقروض بندے کو وہ آپ کی مرضی پہ تمام حرکتیں کرے گا۔ اسی طرح ہمارا بھی خواہ بجلی کا ہو، خواہ پیٹرول کا ہو، خواہ اور چیزیں ہو، وہ آئی ایم ایف کی مرضی سے، اور آئی ایم ایف بس ایک نام ہے، جو بھی مغرب چاہے گا، خاص کر امریکہ اور اس کے الائز، وہ ہم کریں گے، لیکن اس کے ذمہ دار وہ لوگ نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، اور خاص کر جو ہمارے 6-7 طبقات ہیں وہ ہے۔ کیا میں سوال کروں گا کہ آج تک انہی، اگر کوئی پوچھ گچھ کرے گا تو انہی طبقوں نے، یعنی حکومت وقت کے پولیٹیشین نے ان سیٹوں کے ساتھ ساز باز کر کے، اور اس میں سے بیوروکریٹس بھی ملوث ہیں، اور یہ پلانٹس لگائے ہیں۔ تو جو میں نے کہا تھا کہ جس طرح اس کلب کے ممبران میں پولیٹیشین آتے ہیں، بیوروکریٹس آتے ہیں، سرمایہ دار لوگ آتے ہیں، تو کون انکوائری کرے گا، کس کے خلاف کرے گا؟ انہی لوگوں نے تو یہ اس طرح کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں، اور پھر یہ بوجھ سارا اس عوام پہ چلا جاتا ہے کہ بھئی یہ کوئی، آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ پاکستانی بجلی اٹھا کے دیکھیں، ڈالر میں آپ پوری دنیا میں، آپ ویسٹ میں جہاں ڈالروں میں پیمنٹ ہوتی ہے، وہاں آپ بجلی کا بل اٹھا کر کے دیکھیں، پاکستان سے اگر ڈالروں میں آدھی قیمت پہ بجلی نہیں ہوئی تو میں اس کے لیے ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ دنیا کی مہنگی ترین بجلی پاکستان میں ہے، بلکہ بجلی آج سے 30-40 سال پہلے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہے پوری دنیا میں۔ یہ مسئلہ اگر رہا ہے تو شاید یہ پاکستان، افغانستان اور افریقہ کے چند ممالک میں شاید ہو، ورنہ بجلی تو دنیا میں اتنی سستی ہے کہ لوگ، آپ دنیا میں کہیں بھی سعودی عرب چلے جائیں، عرب ممالک یا مڈل ایسٹ کے ممالک یہ سارے لے لیں، یا امریکہ یا ویسٹ کو لے لیں، وہاں تو سارے گھروں میں چولہے کانے سب چیزیں، یہ گیزر ویزر، یہ سب چیزیں بجلی پہ چلتی ہیں۔ پاکستان میں تو پھر بھی گیس، لکڑی، کوئلہ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، تو کیونکہ وہاں بجلی کا مسئلہ رہا ہی نہیں ہے، یہ 1960-50 میں حل ہو گیا تھا، اور ہمارے ہاں یہ جو مسئلہ جو دنیا میں 60-70 سال پہلے حل ہو چکا ہے، یہ پاکستان میں دن بدن گمبھیر تو کم لفظ ہے، بلکہ اس نے پاکستان کے معاشی نظام کو بٹھا دیا ہے، اور اب تو کل عام ہر بندہ یہ بحث کرتا ہے کہ یہ سلسلہ اگر اس طرح چلے گا تو اس سے تو پاکستان بیٹھ جائے گا۔ اگر آپ جا کے ان سیٹوں سے ایگریمنٹ کریں کہ بس، یعنی حکومت پاکستان کہ خدا کے لیے اب بس کرو یہ ایگریمنٹ، تو وہاں بھی آئی ایم ایف کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایگریمنٹ تو ہے، اس کو آپ پورا کریں گے۔ بھائی جب مالک کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے بہت کما لیا، ہم پچھلے پیمنٹ کو چھوڑ رہے ہیں یا کنسیشن دے رہے ہیں، آگے ہمیں کرو، لیکن پھر وہی امریکہ اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، نہیں یہ تو آنر کریں گے آپ اس معاہدے کو، ان کو آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی، پچھلی بھی جس کو ان لوگوں نے، ہر چیز کو ان لوگوں نے انگریزی کے نام دیے ہوئے ہیں، اگر پیمنٹ پورا نہیں کر سکے اس کو سرکولر ڈیٹ کا نام دے دیے، ایک مہذب سا نام، اگر کوئی قیمت بڑھاتے ہیں اس کو ایڈجسٹمنٹ کا نام دے دیتے ہیں، سرچارج، ایڈیشنل سرچارج، یہ انگریزی کے الفاظ کر کے عام لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ایک عام بندہ یہ دیکھتے کہ میں کتنے ہزار کا بل دیتا ہوں اور میں نے کتنے یونٹ خرچ کیے، اس اماؤنٹ کو یونٹوں پہ تقسیم کر کے اس سے اتنے یونٹ فی پیسہ، فی روپے لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ الفاظ 25، یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے، پاکستان جتنا زیادہ ٹیکس کوئی بھی ملک میں کوئی بھی نہیں دیتے ہیں، یہاں کا ہر شہری ٹیکس دیتا ہے۔ آپ جائیں باہر ممالک میں، وہاں کوئی ٹیلی فون کارڈ پہ تو ٹیکس نہیں ہے، وہاں
کھانے پینے پہ تو ٹیکس نہیں ہے، وہاں تو ایک انکم ٹیکس ہے جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن سسٹم. یہاں تو آپ قدم بقدم گیس کے بل پہ آپ 10 قسم کے ٹیکس دیتے ہو، سگریٹ کے ڈبوں پہ آپ سیلز ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی وہ دیتے ہو، ٹیلی فون کے کارڈز پہ آپ دیتے ہو، پیٹرول پہ آپ ٹیکس. مطلب کہ کون سا چیز ہے جو بھی روزمرہ کے آئٹم ہے اس پہ 3 قسم کے ٹیکسز لکھے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. تو یہ تو اگر ایک بندہ حساب کتاب کرے تو پاکستانیوں سے زیادہ ٹیکس کوئی نہیں دیتا. میں یہ لوگ کہہ رہے کہ ہم اتنا پیسہ اکٹھے کریں گے، آپ 25,000 ارب ریونیو بھی اکٹھا کریں نا، اور اگر وہ چوری ہوتا ہے تو وہ کم ہے، یہ پھر بھی سسٹم صحیح نہیں ہوگا. جب تک آپ جزا اور سزا کا نظام نہیں لائیں گے، جب تک آپ عبرت کی نشانیاں نہیں چھوڑیں گے یا لوگوں کسی کو نہیں بنائیں گے، یہ سسٹم کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے. اور ہم ایک ڈیزاسٹر کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں. ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. آپ پیپر نکالتے جاؤ، یہ ایگریمنٹ کس نے کیے ہے، کس نے سگنیچر کیے ہیں، اور پھر اس کو آپ ایک لوکل ایس ایچ او کے حوالے کر دو، آپ کو بتا جائے گا کہ میں نے کتنے ارب روپے جیب میں ڈال کے اس پلانٹ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ لگاؤ. ساری پرانی مشینری مختلف ممالک سے، کسی نے جارڈن سے اٹھائی ہے، کسی نے سعودی عرب سے اٹھائی ہے، کسی نے چائنا سے اٹھائی ہے، اور کاغذات میں فلنگ کر کے لگا لیا، اور ان کو اربوں روپے مہینے کا پیمنٹ ہو رہا ہے. کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے یہ کیا پیدا کر رہا ہے، پلانٹ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. یہ ایک اوپن لوٹ کسوٹ اتنی بے دردی سے تو کسی دشمن ملک کو بھی نہیں لوٹا جاتا ہے جس بے دردی کے ساتھ اس ملک کو یہ کلب کے جو 7-8 طبقات ہیں یا ایلیٹ کلاس کے ممبرز ہیں، یہ اس کو لوٹ رہے ہیں، اور ان کو رحم نہیں آتا اور یہ بس نہیں کرتے. لہٰذا اٹھ کھڑے ہو جائیں اور کل کے مرنے سے آج کے عزت کے ساتھ مرنے کو ترجیح دیں. اپنے کل کی نسلوں کا فکر کریں، ادروائز ان کے دن خدا نخواستہ ہمارے سے بھی برے ہوں گے اس سرزمین پر. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.